बाप न था, हाँ उसने रिज्क तो होना था नारे दोज़ख का, हाँ उसने रिज्क तो होना था नारे दोज़ख का, वो जिसके हाथ में दामाने बू तुराब न था, वो जिसके हाथ में दामाने बू तुराब न था। और फलक ने किस लिए ज़ैनब को बेरिदा देखा, फलक ने किस लिए ज़ैनब को बेरिदा देखा, वो जिसका शाम में लहजा भी बेहिजाब न था। और यही सिखाती है सज्जाद हमको करबो बला, यही सिखाती है सज्जाद हमको करबो बला, हुसैनियत से बड़ा कोई भी निसाब न था। वक़ार ओश था पस्ती का हम रकाब न था, मेरे हुसैन सा कोई फलक जनाब न था। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहायत तरफ से मुल्तमस हूँ हुज्जतुल इस्लाम क़िबला मुशीर अब्बास साहब की खिदमत में आए और आज की मजलिस में मौजूद से खिताब फरमाएं। सब मिलकर नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, रहमतुल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। ये मजलिसें मैंने शुरू कराई थी 1960 में, 3 आती थे, एक काफिर बन के मरा, एक सुन्नी से शिया होके मरा, और एक मैं, दो तो इंतकाल कर गए। और ये उसके बाद 3 साल के बाद जो पैरा सेक्रेटरी था वो इस वक्त बहुत बीमार है, उसकी सेहत के लिए दुआ करना, और खास तौर पर ये जो इंतजामिया है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको भी यहाँ को बुलाया, मैं भी छोटे से हिंदुस्तान से, तो सबके लिए दुआ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. موادیان سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آیہ وافی ہدایہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، یہ دراصل سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ ہے جو قرآن کی دامن میں محفوظ ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب میں UK حاضر ہوا ہوں مولا کی مدح کے لیے، تو میں نے مناسب یہ جانا کہ سرکار سید الشہداء کی مدح کا آغاز وہاں سے کیا جائے جو سب سے بہتر مدح ہو سکے. اگر ساری کائنات امام حسین علیہ السلام کی مدح کرنا چھوڑ دے اور صرف یہی ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو پھر امام حسین علیہ السلام کو کسی کے مدح کی ضرورت. قبل اس کے کہ آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں، میں خصوصاً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سال ایام عزا میں شہزادی نے یہاں کی نوکری عطا کی کہ آپ کے درمیان میں حاضر ہو کے سرکار سید الشہداء کا ذکر کروں. سب سے پہلا لفظ جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے رہبر کا ذکر کرنے کے لیے خصوصاً ان 10 دنوں میں جمع ہوئے ہیں جس کو دنیا کی ہر قوم عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ایک بلند آواز سے صلوات. مجلس ایک کیفیت کا نام ہے اور اس عزاداری کا عرصہ دراز سے باقی رہنا اور مجالس کا انعقاد اس بات کی علامت ہے کہ اگر اس میں کیف نہ ہوتا تو اور رسموں کی طرح یہ بھی ختم ہو کے رہ جاتی. مگر چونکہ عزاداری رسم نہیں ہے بلکہ یہ منصوبہ الہی ہے، ہزار مخالفتوں کے باوجود بھی عزاداری کا باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے عزاداری کو باقی رکھنے کا وعدہ کر دیا. میں گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، نہیں معلوم کہ یہاں کس طرح سے آپ لوگ بیٹھتے ہیں، مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر اکٹھا ہو کے بیٹھا جائے تو گفتگو سننے میں زیادہ لطف آتا ہے. بکھرے ہوئے انداز میں یوں بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اور اس میں سب بستہ ہو کے بیٹھنے کا حکم ہے. تو اگر مجالس میں بھی یہ اہتمام کیا جائے علماء، ذاکرین، خطبہ جن سے پاکستان سے میرا تعلق ہے ان کی زندگی میں بھی جب میں زیر تعلیم تھا اور یوں بھی میں نے مجالس کو خطاب کیا دوران طالب علمی، تو یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جذبات میں ہندوستان سے بہتر مجھے لکھا پاکستان کہ مجالس میں وہ اپنے جذبات کا اظہار بخوبی کر لیتے ہیں. خصوصاً جو میرے پنجابی اور سندھی ساتھی میں ہمارے ہم کلاس ہوتے تھے
ان لوگوں سے ہماری یہ گفتگو ہوا کرتی تھی. تو اب ایران چھوڑنے کے بعد، جبکہ 15-20 برس ہو گئے ایران چھوڑنے کے بعد، آج میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جو جذبات میں نے قم کی سرزمین پہ دیکھے تھے، آج برمنگھم کی سرزمین پہ اور اس عزاخانے میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. رہ گئی میں میری خطابت کا معاملہ اور آپ کی سماعت کا معاملہ، تو مجلس میں آنے کی توفیق بھی خدا ہی دیتا ہے اور اہل بیت کے ذکر کی توفیق بھی خدا ہی دیتا ہے. میں قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، ایک آخری بات اور کہنا چاہوں گا. میں انتظامیہ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مدحت آل محمد کے لیے مجھے مدعو کیا، اور تمام پریشانیوں کے باوجود مشکلات حل ہوئیں اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. یہ آپ کے خلوص کا نتیجہ تھا. ایک دعا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پروردگار، روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی منتظمین، مومنین، شیعان حیدر کرار عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کر رہے ہیں، سب کے جان مال، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. اور پروردگار، عزاداری سرکار سید الشہداء کی جو واقعی حقیقت ہے ویسی عزاداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. چونکہ کربلا ایک پیغام ہے، لہذا اس سلسلے سے بھی ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور معرکوں میں تو میں نے تاریخ اسلام میں اختلاف دیکھا ہے، مگر میں نے کربلا میں اختلاف نہیں دیکھا ہے. اس سے ایک نتیجہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزاداروں کے درمیان اور اسلامی جنگوں والا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم میں کربلا والوں جیسا اتحاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم انہی کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. تو خالق کائنات نے امام حسین علیہ السلام کا جو قصیدہ پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ. ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی جانب پلٹا. راضیتم مرضیہ، یوں ہی نہ پلٹا، اس عالم میں پلٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. اور یہ بھی بات پوشیدہ نہ رہے کہ پروردگار کس جگہ پلٹانا چاہتا ہے نفس مطمئنہ کو. تو ارشاد ہوتا ہے، فَادْخُلِي فی عبادی. اے حسین، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وَادْخُلِي جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا. دیکھیں، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی. مدح پروردگار کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی. ممدوح ہے حسین، مداح ہے خدا. اگر دنیا کے شاعر مفتیوں کا فتویٰ مان لیں تو خدا کے اوپر واجب نہیں ہے کہ کسی مفتی کے فتوے پہ عمل کرے. پروردگار عالم نے، یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، مگر اس میں امام حسین علیہ السلام کا قصیدہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ روایت سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر قرآن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے قصیدے کو قرآن مجید میں جگہ دی تاکہ جب بھی کوئی مسلمان اس قصیدے کو پڑھے اور اس کے دل میں شکوک و شبہات گزریں تو وہ اس قصیدے سے انکار نہ کر سکے. اس لیے کہ اگر وہ قرآن کے ایک حرف سے بھی انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہ جاتا. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. کائنات کا سب سے بہتر کلیم ہے خدا، اور کائنات میں سب سے بڑا ادب کا ذخیرہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کو خالق کائنات نے نازل کیا ہے نثر میں. نثر کہتے ہیں جس کو نظم سے مختلف سمجھا جائے.
नस्र यानी यूं आम तौर से जो हमारी गुफ्तगू होती है ये नस्री गुफ्तगू होती है। नस्म कहते हैं उसूल शायरी के उसूल कवानीन के मुताबिक किसी जबान का इस्तेमाल, उसे कहते हैं नज्म। अब एक बात यहाँ से शुरू है, चूंकि कुछ शुअरा भी हमारे सामने बैठे हैं और साहिबान इल्म भी तशरीफ फरमा और मोमिनीन भी। देखिए कुरान मजीद को परवरदिगार आलम ने नस्र में नाजिल किया है, नस्म में नाजिल नहीं किया। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, नस्र में नाजिल किया। कुरान मजीद नस्र में नाजिल हुआ है, अरबी जबान और नस्र में नाजिल हुआ है, नज्म में नाजिल नहीं हुआ। तो परवरदिगार अगर इस कुरान को शायर पढ़ना चाहे तो चूंकि उसका मिजाज नज्म वाला होता है, उसे उतनी कैफियत उसमें से हासिल नहीं होगी। मगर तेरे कुरान की ये खासियत होना चाहिए कि किसी भी शोबे इल्म का कारी हो उसे कुरान पढ़ने में लुत्फ महसूस हो। तो खालिक कायनात ने आवाज दी, मैं कुरान को नाजिल तो नस्र में करूंगा मगर इसे कैफियत नज्म की अता करूंगा। तो फरमा रहे आप, मैं कैफियत इसे नज्म की अता करूंगा ताकि न शायर नाराज हो और न खतीब नाराज हो। आप कहेंगे हे मेरे परवरदिगार तूने इसे नज्म की कैफियत कहाँ अता की? कहा मेरे कुरान के सूरों की तिलावत करो, तुम्हें खुद महसूस होगा कि इसमें नज्मो नस्र दोनों की कैफियत मौजूद है। मैं कहूँगा खालिक कायनात का मेरा सूरा पढ़ो, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। ये सूरा बता रहा है कि नाजिल तो नस्र में हुआ है, मगर इसमें कैफियत नस्ल की लाई जा रही है। एक बात सिर्फ और अर्ज करूंगा और सिर्फ आज करबला के उन्वान से दो बातें आपकी खिदमत में पेश करके गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा, जरा सी तवज्जो फरमाएं। तो इसमें नज्म की कैफियत मौजूद है और एक दलील भी दे दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। देखिए अगर कुरान में नज्म की कैफियत मौजूद न होती तो अरब के जाहिल शुअरा ने जो 7 कसीदे काबे की दीवार पे लटकाए थे उनके मुकाबले में अल्लाह ने एक छोटा सा सूरा नाजिल किया जिसे कहते हैं सूरह कौसर, जिसकी मैं तिलावत करता हूं, आप तारीफ करेंगे। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इन 7 शोरा के समझ ही में नहीं आया, इनको कहना चाहिए था कि हमने नज्म लटकाई है काबे की दीवार पर, तो इसके मुकाबले में नज्म होनी चाहिए थी। मगर उनका 7 कसीदों को उतार के चला जाना इस बात की अलामत है कि नज्म न होते हुए भी कुरान नज्म से बेहतर है। एक सलावत बोले मोहम्मद। ये है सरकार सैयदुल शुहदा का कसीदा। मैं इसका एक मकसद बयान करना चाहता हूं कि मैंने परवरदिगार का ही कसीदा आज क्यों आपकी खिदमत में पेश किया। इसलिए पेश किया ताकि अगर किसी के ज़हन में ये बात हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसे इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि जिसकी मदह खुद खुदा कर रहा हो और अगर बंदे उसकी मदह न करें तो उनकी कोई जगह बारगाह परवरदिगार में नहीं है। तो जो करे जो हुसैन का नहीं है वो खुदा का नहीं है। तो जो कर रहे हैं आप, जो हुसैन का नहीं है वो खुदा का नहीं है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो लोग आए थे इमाम की नुसरत के लिए उनसे ये कहा था कि जब तक मैं आवाज़ इस्तिग़ासा न बुलंद करूं इतनी दूर चले जाओ ताकि तुम हमारी आवाज को न सुन सको। अगर आवाज सुन लोगे तो तुम्हारे ऊपर वाजिब हो जाएगा कि हमारी मदद करो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, देखिए ये सब मारिफत के फिक्रे हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। तो जिसने भी आवाज सुन ली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस पर नुसरत वाजिब हो गई। तो जो मजलिस में आके बैठ गया उसमें शरीक होना उसके ऊपर वाजिब हो गया कि हर तरह से उसमें शरीक रहे। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। मुझे लगता है कि आज पहले दिन की
تقریر تمہید ہی میں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر ذاکر ہر شاعر اپنے اعتبار سے ماحول پہلے بناتا ہے پھر گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیں نماز جماعت جو پڑھی جاتی ہے اس میں یہ طریقہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پیش نماز پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد معمومین سب نیت کرتے ہیں۔ جب وہ قیام کرے گا تو آپ قیام کریں گے، جب آپ وہ رکوع کرے گا تو آپ رکوع کریں گے، جب وہ سجدہ کرے گا تو آپ سجدہ کریں گے۔ نہ اس سے پہلے آپ قیام کر سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے رکوع کر سکتے ہیں، نہ آپ اس سے پہلے سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ البتہ اب یہاں پر بات آگے پہنچی کہ نماز دو طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، یا تو جماعت سے پڑھی جائے گی اور یا فرادہ پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کی نظر میں نماز پڑھانے والا امام عادل نہیں ہے تو آپ نماز فرادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز دو طریقے سے ہوتی ہے، فرادہ بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی ہوتی ہے، مگر معاف کیجیے گا مجلس فرادہ نہیں ہوتی۔ سب کو شریک ہونا چاہیے اور برابر کا شریک ہونا چاہیے، تو جتنا زیادہ شریک ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی آج میں عرض کر دوں تاکہ کل سے یہ سب کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن نماز کی پہلی صف میں جو نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے جو دوسری صف میں، اور دوسری والے کا ثواب بنسبت تیسری صف والے سے زیادہ ہے، یعنی جتنا پیچھے ہوتے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھتے بلند آج گفتگو صرف ایک لفظ سے شروع ہے۔ دیکھیں واقعہ کربلا آج منظر کیا ہے، کیوں واقعہ کربلا ہوا؟ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جو مقابلہ ہوا یزید کا، اب اس میں دو پوائنٹ سامنے نکل کے آتے ہیں۔ دیکھیں یزید بھی کسی کا وارث ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زیارت کے وارثہ بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت آدم کے وارث ہیں، حضرت نوح کے وارث ہیں، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں اور حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں اور حضور سرور کائنات کے وارث ہیں۔ تو اب جو ان کے مقابلے میں یزید آ رہا ہے وہ بھی کسی کا وارث ہے۔ اگر حسین آدم کے وارث ہیں تو یزید شیطان کا وارث ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر حسین نوح کے وارث ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو نوح کے دشمن تھے ان کا وارث ہے یزید۔ اگر حسین موسیٰ کے وارث ہیں تو یزید فرعون کا وارث ہے۔ اگر حسین ابراہیم کے وارث ہے تو پھر یزید نمرود کا وارث ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اسی طرح سے پورے سلسلے کو دیکھیے۔ اگر حسین وارث حضور سرور کائنات ہے تو یزید وارث ابو سفیان ہے، وارث ابو لہب ہے، وارث ابو جہل ہے۔ جتنے بھی دشمن دین کے تھے سب کا وارث ہے یزید، اور اسی مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام حضرت آدم سے لے کے حضور سرور کائنات تک ہر نبی کے وارث ہیں۔ دیکھیں وہ زیارت آپ کو یاد ہوگی، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ تو آپ نے ایک فہرست دیکھی جن کی وراثت یزید تک پہنچتی ہے، اور آپ نے ایک فہرست دیکھی جن کی وراثت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اب مشن میں پتہ لگانا ہوگا۔ آدم کا مشن تھا تبلیغ دین، شیطان کا مشن تھا بہکانا، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، زیادہ وضاحت نہیں۔ حضرت موسیٰ کا مشن تھا تبلیغ دین اور ہدایت، توحید کا پہنچانا، عقائد اور اصول کو دنیا میں پہنچانا، فروعات کی تعلیم دینا، یہ حضرت موسیٰ کا مقصد تھا۔ فرعون کا مقصد یہ تھا زبردستی کسی منصب پہ قابض ہونا اور مظلوموں کو ستانا اور ظلم کرنا۔ ذرا سی توجہ کریں، بات بالکل
لیے توجہ کر رہے ہیں آپ. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کا وارث کون؟ امام حسین علیہ السلام. اور نمرود کا وارث یزید. تو اب یزید کا مقصد آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس کا وارث ہے. مظلوموں کو ستانا, خود معصوموں کو آگ میں ڈالنا. دیکھیں اگر تاریخ کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مظلوم کو اور معصوم کو آگ میں ڈالنا یہ مشن تھا نمرود کا. کربلا میں جب خیام میں آگ لگائی گئی اور چوتھے امام کا خیمہ جلا, تب ہمیں یقین آیا کہ یہ یزید کس کا وارث ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ وراثتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اب ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس کو میں, بڑی توجہ کریں گے. یہ وراثتیں یزید تک پہنچی اور یہ وراثتیں امام حسین علیہ السلام تک پہنچی. تو بے دینی کا سربراہ ہوا یزید, دیداری کے سربراہ ہوئے امام حسین علیہ السلام. تو اب ایک بات یہ پتہ لگائی جائے کہ دنیا میں دیدار کون ہے اور بے دین کون ہے. جو حسین کہنا جانتا ہے وہ دیدار ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد اور فرما رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے وہی دیدار ہے, اور جو حسین کا نام لینا نہیں جانتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا. آپ نے قمر صاحب کی تقریر میں سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دین است حسین. امام حسین علیہ السلام خود دین ہے, جبکہ ساری دنیا کا مسلمان اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے. مگر جب خواجہ غریب نواز نے کہا کہ دین است حسین تو میں کہوں گا ساری دنیا تو کہہ رہی ہے ہمارا دین اسلام ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دین حسین ہے. تو خواجہ جواب دیں گے کہ میں دین اسلام کیسے کہوں, اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. اور فرما رہے توجہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ دین حسین ہے, لہذا دیندار اسی کو کہیں گے جو امام حسین علیہ السلام کو جانتا ہو اور پہچانتا ہو اور امام حسین علیہ السلام سے تمسک رکھتا ہو. خدا کی قسم اس قوم کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام. توجہ کر رہے ہیں آپ. اسی امام حسین علیہ السلام کے توسط سے ہی یہ قوم آج تک باقی ہے. پوری دنیا میں یہ قوم جو آج باقی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے توسط سے باقی ہے. دیکھیے یہ مضمون الگ ہو جائے گا, میں پیچھے پھر پلٹ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اور یزید شیطان سے لے کے اپنے باپ تک سب کا وارث. دیکھیں میں کچھ نام نہیں لیے جاتے ہیں, ان کو آپ خود شمار کر لیجئے گا. آدم سے لے کے حضور سرور کائنات تک سب کے وارث حسین, اور شیطان سے لے کے اپنے باپ تک سب کا وارث میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ بے دینی کا علم اٹھایا ہے یزید نے اور دیداری کا پرچم بلند کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے. دیکھیں گفتگو شروع یہاں سے ہوگی, ذرا سی توجہ فرمائیں کہ دیکھیں نماز جو لوگوں نے پڑھی وہ عجیب عجیب طریقے سے, پیغمبر کے بعد نماز کے طریقے بدل ڈالے گئے, اذان میں ترمیم کی گئی, نماز کے طریقوں میں جو چیزیں پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی انہیں بھی رائج کیا گیا, طریقے بدل ڈالے گئے. اسلام نے کبھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ کوئی خاتون مردوں کا امام بنے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. مگر یہ بھی تاریخ میں ہوا کہ کنیز کو مرد کا لباس پہنا کے امام بنا کے مسجدوں تک بھیجا گیا. اور ذرا سا قریب میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو, یہاں تک تبدیلی دین میں کی گئی کہ لوگ شراب پی کر مصلے پہ گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے سر میں اس کا نشہ ہے. پیچھے مڑ کے انہوں نے کہا کہ اگر اور ضرورت ہو تو 2 رکعت اور پڑھا دوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں بے دینی کا سرغنہ ہے یزید, اس کی طرف سے کیا ہوا یہ یہاں تک معاملہ پہنچا. مگر خدا کی قسم توجہ چاہتا ہوں, غور فرمایا کہ دیکھیں وارث ہے امام حسین علیہ السلام دین کے, وارث ہے امام حسین علیہ السلام انبیاء اور مرسلین کے. تو جو
جس کا وارث ہے اس کے مشن کو بچاتا ہے. دیکھیں اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو نماز کی احانت کرے اور نماز پڑھنے سے روکے. معاملہ یہ نہیں ہے شراب پینے والا مجرم ہے مگر جو اسے حلال کر دے وہ اس سے بڑا مجرم ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب شریعت میں مداخلت ہو گئی, حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے اور جو میرے نانا نے حرام کیا تھا اسے حلال کیا جا رہا ہے. تب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کیا اس پورے دین کو بچانے کے لیے. تو خدا شاہد ہے اس قیام کا نتیجہ بھی سامنے آیا. آج کم ترین مسلمان بھی, ایک معمولی مسلمان بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شراب پی کر مصلی پہ جائے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد اور آل محمد. کوئی بس سے بس مسلمان بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شراب پی کر مصلی پہ جائے. تو اب یہیں سے پتا چل گیا کہ فاتح کون ہوا. اگر مصلوں پہ شرابی دکھائی دے تو یزید جیتا, اور اگر قرآن کا حکم نافذ ہو گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا تو سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام فتح یاب ہوئے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو تو نماز نہ پڑھو. تو جب نماز پڑھ نہیں سکتے تو پڑھانے کا حق کہاں سے حاصل ہوگا؟ درود پڑھتے بلند آواز سے. آج یہ مضمون جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اسے کل مکمل کروں گا. بس ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو وراثت انبیاء امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے. دیکھیں آج پوری دنیا میں بینر لگ چکے ہیں, پوسٹر لگ چکے ہیں, ہوڈنگیں لگ چکی ہیں اور ساری دنیا میں ٹی وی چینل تمام چیزوں پر یہ ہمارے ہندی زبان میں اسے کہتے ہیں پرچار اور مشہوری جسے اردو میں کہتے ہیں ایڈورٹائز پوری دنیا میں ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہر جگہ, یورپ ہو کہ ہمارا ہندوستان پاکستان, پوری دنیا میں فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچھا ہوا ہے. پوری دنیا میں خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جو فرش عزائے سرکار سید الشہداء بچھاتے ہیں. آج مجھے صرف اس مجلس میں اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ فرش سرکار سید الشہداء جو مجلس کے لیے بچھایا جاتا ہے, اس فرش کو اتنی تقویت اور طاقت کیسے مل گئی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ مقاصد بیان کیے جائیں تاکہ باطل سے مقابلے کی صورت میں ہمارے ینگسٹر تیار رہیں, ہمارے نوجوان مضبوط رہیں کہ انہیں جواب دے سکیں. بھائی دنیا میں دیکھیں, ایک تو یہ عزاداری جو لوگ کہتے ہیں رسم ہے, یہ رسم نہیں ہے. اس لیے کہ رسم چند دن چلتی ہے اور حالات بدلتے ہیں اور مٹ جاتی ہے. منصوبہ الہی کو فنا نہیں ہے, منصوبہ باقی رہتا ہے, رسم مٹ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں, وہیں سے گفتگو شروع ہو. تو رسم وہ ہے جو مٹ جاتی ہے حالات کا شکار ہو کے, مگر منصوبہ کبھی مٹتا نہیں. منصوبے کو مٹایا نہیں جا سکتا. یہ عزاداری باقاعدہ طور سے وہ حضرت آدم کے زمانے سے, اس سے پہلے عالم انوار سے اس عزاداری کا دستور ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس عزاداری کا دستور رہے گا. نہ اسے فتوے نقصان پہنچا سکتے, نہ اسے سلطنتیں نقصان پہنچا سکتی ہیں, نہ باہر کے دشمن نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ اندر کے دشمن نقصان پہنچا سکتے ہیں. صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد. اس عزاداری کا ذمہ دار وہ ہے جس کی طاقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدائی کا دعویٰ کرتے فرعون مٹ گیا, نمرود مٹ گیا, شداد مٹ گیا, مگر خدائی ہے کہ نہیں ہے؟ فتوے دینے سے عزاداری نہیں مٹتی ہے. دیکھیں جذبات, میں یہ چاہتا ہوں کیف کے ساتھ عزاداری میں شرکت کی جائے تاکہ محسوس ہو کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے
साल की तकलीफों के बाद जब पैगाम रिहाई सुना तो सबसे पहला फिक्रा जनाब ज़ैनब का क्या था? सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और पहला फिक्रा शहजादी ज़ैनब का सुने आप। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, जब चौथे इमाम वापस आए दरबार से तो फरमाया, फूफी अम्मा यजीद ने हमें एक पैगाम दिया है कि हमने तुम्हें रिहा कर दिया, तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो और जी चाहे मदीने चले जाओ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ये फैसला बाद में होगा। बड़ी तवज्जो करें आप, ये फैसला बाद में होगा कि हम यहाँ रहेंगे कि मदीने जाएंगे। सबसे पहले जाके यजीद से कह दो कि एक मकान खाली करा दे जिसमें हम अपने भैया की फर्शे अज़ा बिछाएंगे। देखिए, मकसद छिपा के मकान खाली नहीं करवाया। आप कितना खामोश बैठे हुए हैं। मकसद को बता के मकान खाली करवाया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अब आप यहाँ पे गौर फरमाएं। यूं तो तारीख लिखती है उस वक्त शाम का हाकिम था यजीद, मगर मैं ये कहूंगा कि उस वक्त पूरी दुनिया के हाकिम की बेटी जनाब ज़ैनब हाकिम है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा वो फिक्रा सुन लीजिए आप। जनाब ज़ैनब कहती ये फैसला बाद में होगा। सुन नहीं रहे आप? ये फैसला बाद में होगा कि हम यहाँ रहेंगे कि मदीने जाएंगे। पहले मकान खाली करा। हुक्म कौन देता है? जो हाकिम होता है। ये बुलंद आवाज से मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप तो फरमाया, हुक्म कौन देता है? जनाब ज़ैनब का हुक्म समझ रहे इसे आप। जनाब ज़ैनब कहती, जाके बेटा यजीद से कह दो कि पहले एक मकान खाली कराए। और यजीद ने भी जनाब ज़ैनब को हाकिम तसव्वुर कर लिया। मकान खाली करवाना इस बात की अलामत है कि यजीद अली की बेटी से डर गया और उसने मकान खाली करा दिया। किसने मकान खाली किया? यजीद के अराकीन सल्तनत ने, उसके उम्माल और बिके हुए सिपाहियों ने, जर खरीद गुलामों ने मकान खाली कराया। मकान खाली करा के आके अली की बेटी को यह पैगाम दिया कि हमने मकान खाली करा दिया है। उस मकान में शहजादी ज़ैनब ने अपने छोटे से कारवां को लिया। जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब आगे, और ये पूरा असीरों का कारवां कहां जा रहा है? अज़ा खाने में। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइए। ये पहला अज़ादारों का कारवां है जो अज़ा खाने में जा रहा है, जिसके सरबराह है सैयद सज्जाद, जिसकी कायद है जनाब ज़ैनब। और ये कारवां आगे बढ़ा। वहां फर्श अज़ा बिछा दी गई। मजलिस शुरू हो गई। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, मजलिस शुरू हो गई। मैं कहूंगा आप देखें कि जब कोई जाकिर आता है तो जो मुंतज़मीन होते हैं एक बात जरूर कहते हैं, सरकार क़िबला जरा सा यहाँ ख्याल रखिएगा, हालात यहाँ के ऐसे हैं, इस तरह के हालात हैं, आप ख्याल रखिएगा। मौलाना साहब भी कहते हैं ठीक है भाई हम ख्याल रखेंगे, मगर जनाब ज़ैनब ने एक अजीब पैगाम दिया, जितने हालात खराब होते हैं अज़ादारी उतनी बेहतर होती है। तो ये अज़ादारी में वो कमाल है कि वो हालात को बदल दे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जिस शाम में देखिए हुकूमत यजीद की, सल्तनत यजीद की, तख्त यजीद का, ताज यजीद का, सिपाही यजीद के, असलहे यजीद के, शहर यजीद का, अज़ादारी हुसैन की। अब कहीं पे ये ना कहिए कि यहाँ पे फर्श अज़ा बिछाना नामुमकिन है। जब हम हिंदुस्तान में थे तो हम क्या सोच सकते थे एक जमाने में कि यूके में फर्श अज़ा इमाम हुसैन बिछेगा? जब आप पाकिस्तान में थे तो क्या आप सोच सकते थे कि यूके में इस तरह से मजमा इकट्ठा होगा और वहां मजलिसों का इनेकाद होगा? नहीं देखिए मामला होता है अमल सबसे पहला किसका है?
किस खुलूस से मजलिस आज़ा को जनाब ज़ैनब ने कायम किया। आज पूरी दुनिया में फर्श आज़ा बिछाई जा रही है। एक बात अर्ज कर दूं ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं, नमाज की तबलीग 1,24,000 अंबिया ने की, दीन की तबलीग 1,24,000 अंबिया ने की, मगर हर मुसलमान के घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो नमाज न पढ़ता हो। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा। मुमकिन है कि महल्ले में मिल जाए, मिलेगा जरूर। कोई घर तो ऐसे मिल जाएंगे कि पूरे के पूरे नमाज नहीं पढ़ते। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तारीख बयान कर रहा हूँ। मगर आप तवज्जो फरमाएं, अज़ादारी की तबलीग अकेले जनाब ज़ैनब ने की। आप तवज्जो नहीं कर रहे। अरे भाई, नमाज की तबलीग 1,24,000 अंबिया ने की, मगर फिर भी हर जगह नमाजी नहीं है। और अज़ादारी की तबलीग तन्हा जनाब ज़ैनब ने की। मैं तवज्जो कर चाहता हूँ, आप बताएं जो अज़ादारों का घर है उसमें तो कोई नहीं बचता जो अज़ादारी न करे। अच्छा चलिए, अगर सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान ही तो पढ़ते हैं। जनाब ज़ैनब की तबलीग ऐसी थी कि हिंदुओं ने भी अज़ादारी की, सिखों ने भी अज़ादारी की, ईसाइयों ने भी अज़ादारी की। एक सलावत पढ़ दे बुलंद आवाज। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये मारिफ़ अज़ा है, ये मारिफ़ अज़ा है। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फर्श अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा को यजीद के मकान में बिछा दिया। देखिए, ये पहली अज़ादारी है जब हमारे पास मजलिस करने के लिए अपना मकान भी नहीं था। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। दूसरे के मकान में फर्श अज़ा बिछाई गई। और मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, सिर्फ हिंदो पाक की बात करूंगा। कितने अज़ा खाने हैं हमारे हिंदो पाक में। जब पहली मजलिस हुई तो एक मकान नहीं था। आज पूरी दुनिया में कितने अज़ा खाने हैं। शहजादी, हालात खराब है, यहाँ मजलिस बर्पा न कीजिए। कहा मजलिस इसीलिए है ताकि हालात कंट्रोल हो जाए। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप आहिस्ता सुनने के मूड में हैं तो मैं भी एक आहिस्ता से बात करना चाहता हूँ। देखिए, मजलिस शुरू होने जा रही है। आज पहली मजलिस है ना, इसके इस मकसद को बयान कर रहा हूँ। मजलिस शुरू होने जा रही है। कौन कौन बैठा? उसराए करबला, आले मोहम्मद, असहाब व अंसार की बेवाएं, कुछ यतीम बच्चे, मर्दों में फकत सैयद सज्जाद। पहली मजलिस में तादाद किसकी ज्यादा है? औरतों। अज़ादारी का बेड़ा सबसे ज्यादा दुनिया में कौन उठाता है? देखिए, असरात जो हम मुरत्तब होते हैं पहले ही मंजिल से। सबसे ज्यादा अज़ादारी का बेड़ा कौन उठाता है? हमारी मोहतरम ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें आपकी खिदमत भी करेंगी, खुद मजलिसों में शिरकत भी करेंगी। देखिए, आप ज़नानी मजलिसों में शिरकत के लिए नहीं जाते, मगर औरतें अपनी मजलिसों में भी शरीक होती हैं, और जो आपकी तरफ से मजलिसें होती हैं उनमें भी शरीक होती हैं। तबर्रुक का एहतमाम, नस्र का एहतमाम, और जितने भी मसाइल है अज़ादारी से मुताल्लिक, घर के अंदर पूरा कंट्रोल ये किसकी तरफ से होता है? ख़वातीन की तरफ से होता है। मजलिस का सबसे पहला फर्श किसने बिछाया? हमारी ख़वातीन की शाहज़ादी। बीबी पाक पर बाबा से बुलंद नारा सलावत। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बड़ी तवज्जो फरमाएं। अब जब फर्श आज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा बिछ गई, तब उसमें मजलिस का सिलसिला शुरू हुआ। अब लोग पूछते हैं कि मजलिस में पढ़ा क्या जाए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि नमाज में क्या पढ़ा जाए? आप बुलंद आवाज से सलावत पढ़िए।
توجہ ہے نا؟ نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو رسول نے پڑھا. ہم ان میں سے نہیں ہے کہ پڑھا گھٹا دیں. اور مجلس میں کیا پڑھا جائے؟ جو بی بی زینب نے پڑھا, جو جناب سید سجاد نے پڑھا, جو 5ویں امام نے پڑھا, جو 6ٹھے امام نے پڑھا, جو 7ویں امام نے پڑھا, جو 8ویں امام نے پڑھا, آخری امام تک مجلس کے سلسلے سے جو بیان ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجلس میں پڑھا کیا جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیں. مجلس میں کیا پڑھا جائے؟ اب کیا ہوا مجلس میں مجھے یہ نہیں بتانا ہے, صرف اشارہ کرنا ہے آپ کی طرف کہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء بچھ گیا. جو لوگ مقابلے سے نہیں ڈرے وہ فرش سے خوف کھا گئے. پہلے دن جب فرش عزائے بچھائی گئی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ فرش نہ بچھاؤ, یہ بدعت ہے. ایسے نہیں بھائی, سب مل کے سنیں. فرش عزائے جب بچھائی گئی اور جناب زینب نے کہا کہ گھر خالی کرایا جائے, اس میں اپنے بھیا کی فرش عزائے بچھائیں گے, تو اسی دن روکنا چاہیے تھا نا. نو ڈاؤٹ ایک آدمی بھی نہیں نکلا جس نے کہا ہو کہ فرش عزائے بچھانا صحیح. میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, قتل حسین کا فتویٰ دینے والے مفتی کہاں مر گئے تھے؟ کیسے سن رہے ہیں آپ کہ وہ آتے اور آن کر کہتے ہیں کہ نہیں فرش عزائے بچھانا درست نہیں ہے, مگر سب خاموش ہوئے. اگر ایک دن کا معاملہ ہوتا تو کہتے بھائی وہ اسیر تھے, بہت ستائے گئے تھے, ہمیں ان کے اوپر رحم آ گیا, انہوں نے ایک دن فرش عزائے بچھا کے اگر رو دیا تو اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں, ایک دن فرش عزائے نہیں بچھی, 7 دن تک کی روایتیں میں نے دیکھی ہیں. شام میں 7 دن تک عزاداری ہوتا ہے. پہلے دن نہیں سمجھ میں آیا تو دوسرے دن سمجھ میں آ جاتا. میں آپ کی زبان میں کہہ دوں, سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آیا ان کے. کیا ہوا؟ 7 دن تک عزاداری ہوئی. کسی ایک مفتی نے نہیں کہا کہ عزاداری بدعت, رونا بدعت, ماتم بدعت, کسی ایک نے نہیں کہا. پھر کیا مطلب؟ یہ اب جو شور اٹھ رہا ہے, یہ شاید آخری بات ہو, یہ اب جو شور اٹھ رہا ہے کہ عزاداری بدعت, رونا بدعت, ماتم بدعت, یہ سب کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارے بھائی اگر کہنا تھا تو اسی وقت کہتے. دین تو غدیر میں کامل ہو چکا ہے نا, حکم بعد میں نہیں آیا. جتنے احکام کے سب نازل ہو چکے سن 10-11 ہجری میں, تو یہ تو 61 ہجری کا واقعہ ہے. اگر بدعت کہنا ہے تو اسی وقت کہہ دو, بعد میں نہ کہنا. آخر وجہ کیا ہے؟ میں سچ مان لیجئے کہ مجلس بدعت نہیں تھی اور نہ ہے نہ ہوگی, تو پھر کیسے کہہ دیا گیا؟ کہا یہ شروع میں انہوں نے سمجھا تھا کہ خالی رونے اور پیٹنے کو عزاداری کہتے ہیں, کوئی روئے گا ختم ہو جائے گی بات. اصل میں یہ عزاداری کی طاقت سے واقف نہیں تھے. اصل میں یہ عزاداری کی طاقت سے واقف نہیں تھے. اب میں کہ یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں. اب ہوا کیا؟ 7 دن جناب زینب نے فرش عزائے بچھائی, تو اس میں یہ شام سے کچھ خواتین آئیں. ایک دن ڈرتے ڈرتے 2-1 بیوی آئیں, پھر دوسرے دن کچھ اور مجمع بڑھا, تیسرے دن کچھ اور مجمع بڑھا, چوتھے دن کچھ اور مجمع بڑھا, 5ویں دن کچھ اور مجمع بڑھا. 7 دن تک مسلسل خواتین مجلس میں آتی رہیں, مگر یہ قافلہ تو یہاں سے چلا گیا. 7 دن عزاداری کر کے, لیکن ایک فرش عزا جناب زینب نے یزید کے مکان میں بچھائی, اور 7 دن عزاداری کر کے یہ قافلہ کوچ کر گیا. مگر جو بیویاں میں شریک تھی, جب وہ اپنے گھر پہنچی تو انہوں نے خاموش
خاموشی سے اپنے گھر میں مجلس شروع کی. ذرا سا بیدار ہو جائیے تو کچھ آخر میں کہہ دوں. انہوں نے اپنے گھر میں فرش ازا بچھائی. اگر محلے کی کسی خاتون نے پوچھا یہ کیا تھا تو اس سے بتایا مجلس. دوسرے دن اس نے بھی حسین کی مجلس کی. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا سا توجہ کریں آپ. بھائی یہ قافلہ تو چلا گیا مگر شام کو مجلس کا پیغام دے گیا. پھر جن جن راستوں سے اہل بیت علیہ السلام رہا ہو کے گزرے جہاں گئے وہاں مجلسیں برپا کی. مدینے میں مجلس, مکے میں مجلس. دھیرے دھیرے عزاداری کا گراف بڑھنے لگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مجلسیں برپا ہو گئی. اب ان لوگوں کو تکلیف ہوئی بھائی اس لوگ تو عزاداری تو بڑی فل پاور ہے اور فرما رہے ہیں اس میں تو بڑی طاقت ہے. تو اب جس سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے اسی کی مخالفت کرتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. دیکھیے غیب میں حضرت عیسیٰ بھی ہے اور ہمارے امام بھی ہے. حضرت عیسیٰ کے ہونے کا سب کو یقین ہے مگر امام کا کوئی یقین نہیں کرتا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ عیسیٰ ہے خالی ہاتھ, ان سے انہیں کوئی نقصان نہیں, مگر میرا امام ہے ذوالفقار لیے ہوئے. جذباتی نوجوان ہوں وہ نعرہ لگایا اور سب جواب خدا تمہیں سلامت رکھے. ماں کی آغوش سے ہی ہمیں عزاداری کا پیغام ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں تو ہر گھر میں عزاداری شروع ہو گئی. شام کے گھروں میں عزاداری ہو رہی ہے. اب مجلسوں میں یہ شہادت اور فضائل کیوں پڑھا جانا چاہیے اس کی وجہ سماعت فرما دیں. توجہ کریں آپ. بھائی ائمہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کے عظیم فضائل سے حسد کیا اس لیے انہیں شہید کیا گیا. اب مجلسوں کے دو جز بنائے گئے. پہلا جز فضائل اور دوسرا جز مسائل. فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ان ذلیلوں نے جنہیں قتل کیا ہے ان کی عظمت کیا تھی. آپ سن رہے ہیں؟ اور مسائب اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹے اور مجرم پہچان لیا جائے. یہ بھی ایک مضمون ہے میرا, کسی دن عرض کروں گا. قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے اس لیے ہم مسائب پڑھتے ہیں. فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان ذلیلوں نے کن باعظمت شخصیتوں کو قتل کیا ہے تاکہ اس کا اندازہ پوری دنیا کو ہو جائے. اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی دوسری قومیں بھی یزید پہ لعنت کرتی ہیں. کہ ان مجالس کی افادیت ہے کہ اب دوسری قومیں بھی جان گئی کہ حسین کا قاتل کون ہے. ارے اس فلسفے پہ کبھی آپ نے غور کیا امام حسین علیہ السلام کو کس نے ذبح کیا؟ شم نے ذبح کیا, مگر قاتل کون کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حاکم وقت کے زمانے میں اگر کوئی قتل ہو جو وقت کا حاکم ہے اگر اس کے زمانے میں کوئی قتل ہو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھری کوئی چلائے قاتل وہی ہوگا. ارے میں کیسے عرض کروں؟ جس کا پیریڈ ہو اس پیریڈ میں اگر کوئی معصوم ذبح کیا گیا تو قاتل حاکم کہا جائے گا. اب آپ کے لیے بالکل صاف ہو گیا کہ رسول کا قاتل کون. یہ تو بہت پوشیدہ ہے. امیر المومنین کا قاتل کون؟ جناب زہرا کا قاتل کون؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ امام حسن کا قاتل کون؟ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون؟ ذبح کیا شبر نے. قاتل کہا جاتا ہے یزید. تو جس کے دور خلافت میں جو واقعہ ہوگا اس قتل کا ذمہ دار وہ ہوگا. بی بی زہرا سے اس کا اجر آپ کو ملے گا. دنیا میں نام لینا درست نہیں ہوتا, ہم تو صفت سے پہچان لیتے ہیں. ارے بھائی ذبح کیا ہے شمر نے مگر قاتل ہے یزید. جس کی حکومت ہو وہی قاتل ہوتا ہے. اب وہ چاہے جس معصوم کا قتل ہو یا معصومہ کا قتل ہو. اب اس زمانے سے دیکھیں اس میں میری مجلسوں میں تنبیہات بہت ہوتی ہیں, اشارے زیادہ ہوتے ہیں, مثالیں کم ہوتی ہیں اور وضاحتیں کم ہوتی ہیں, اس لیے آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ عزاداری کی معرفت ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا, ہمارے خیال سے مجھے 1 گھنٹے ہی کی اجازت ہے اور بس میں مسائل پڑھ کے گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا. تو ان مجلسوں کا ایک عجیب تأثر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے قائم ہوا کہ آج پوری دنیا میں ہر قوم بلا تفریق مذہب و ملت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتی ہے. ہم یہ خوش نہ ہوں کہ ہم اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں مجلس حسین پڑھنے کے لیے. آپ اس بات پر فخر نہ کریں کہ ہم نے عزاداری کا اہتمام کیا ہے. آپ شکریہ ادا کریں, فخر نہ کریں کہ بی بی نے ہم سے خدمت لی. دیکھیں خواتین بھی مسجد میں جمع ہیں, آپ حضرات بھی یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. فضائل میں آپ نہیں بولے, مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں, مگر اب میرا خیال کر کے نہیں, جنت البقیع سے جو حسین کی دکھی آنا آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کی اذان شریف اس شہزادی کا خیال کر کے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کا سربراہ کر لیں. عزاداری کی طرح اپنے چہروں کو بنا لیں. اگر آنکھوں سے آنسو نہ بہے تو بقول میرنی صلی اللہ مقام ہو کہ کم سے کم اپنا سر جھکا لیں. یقین کریں آپ, اگر ان ہستیوں کو ہم دیکھ لیں جو اس مجلس میں شریک ہیں, ابھی آپ نے اندازہ کیا کہ جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے امکان جس کے پاس تھا کہ نیچے بیٹھ سکتے ہیں, وہ مسائل شروع ہوتے ہی زمین پہ آ گئے. کیا سن کے؟ یہی سن کے کہ بی بی زہرا ان کی پسلیاں شکست تو اس مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے آئے. صاحب بحر المصائب کی ایک روایت اور آج کا مسائل مجلس تمام. صاحب بحر المصائب لکھتے ہیں تجی و فاطمہ فی مجلس یذکر فیہا مصائب الحسین. جناب فاطمہ زہرا اس مجلس میں آتی ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے, اور اکیلی نہیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جناب مریم, جناب خدیجہ, جناب آسیہ, جناب ام کلثوم, جناب موسیٰ, یہ بیویاں بھی ہوتی ہیں. مگر جہاں سے آپ روئیں گے وہ ہے, وہ لکھتے ہیں فی یدیہا خرقۃ, اور اس بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. بڑے محسن انداز سے بیٹھ جائیے, حسین کی دکھیاما آ گئی ہے. اور اس شہزادی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے تمسح فیہا دموع الباکین, جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو خشک
دیکھیں ہم اسی کو معتبر عالم مانتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ آیت اللہ منشی نجفی نے اپنے وصیت نامے میں ایک فقرہ یہ بھی لکھا تھا کہ جس رومال میں نے امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو خشک کیا وہ ہمارے کفن کے ساتھ رکھ دیں۔ نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، عزاداروں، ماتمداروں، موالیات سرکار سید الشہداء، اگر ممکن ہو تو آج سے ایک رومال الگ مخصوص کر لینا، اس کے پرانا ہونے کا وقت نہ کرنا تو میں خدا حیات دے اسی رومال میں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کرنا، یقیناً آپ سمجھیں گے کہ یہ قبر کے اندھیرے کو دور کرے گا، قبر میں یہ چراغ ہوگا، یہی آنسو منور ہوگا، یہی آپ کی نجات کی ضمانت بنے گا، یہی آنسو آپ کو بخشوائے گا۔ عزائے سرکار سید الشہداء میں بہنے والے آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ بہت قیمتی ہے، ان کی قیمت دنیا میں کوئی شہنشاہ بادشاہ ادا نہیں کر سکتا۔ بی بی زہرا جن کی پسلیاں شکستہ ہیں شہزادی ان عزاداروں کا پرسہ قبول کر ڈالی اس لیے کہ شہزادی کی نگاہ ہمارے چہروں پہ ہمیشہ بلند آواز سے گریا کرے، اس طرح سے روئے جیسے کوک جنی ماں اپنے کلیل جوان بیٹے کا آج پہلی مجلس ہے نا، بغیر روئے نہیں اٹھنا ہے آپ کو۔ دیکھیں آپ نے عزاداری کا اہتمام کیا، مجھے امام حسین علیہ السلام کی ایک غریب عزادار یاد آ رہی ہے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ جناب زینب کی تبلیغات سے متاثر ہو کے صدیوں پہلے ایک ضعیفہ اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا فرش بچھاتی ہے۔ آج چاند نکلا نا، آج کی آنکھوں میں آنسو آیا ہوگا، چاند نکلتے ہی بی بی زہرا اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے، اور جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں جناب زہرا وہاں شریک ہوتی ہے۔ فلک پہ چاند دیکھا، عورتوں نے اپنی چوڑیوں کو توڑ دیا، اپنا سہاگ بڑھا دیا، آپ نے سیاہ لباس پہن لیے۔ کون ہے یہ؟ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ بی بی زہرا کو پرسہ دینے والے ہیں۔ اور عزیزو اگر ایک بات میں کہوں تو بات نامکمل رہے گی، آج کا پرسہ کسے ہونا چاہیے؟ فرش کوئی بھی بچھائے، مگر مجلسوں کا بانی کون ہے؟ جو حسین کا وارث ہے۔ زیادت الہیہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس قدر آپ کا مولا ہوتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں لا جل علیک وجلت دموع الدمن ہے جد مظلوم، اب تو میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، اب تو آنسوؤں کے بجائے میری آنکھوں سے خون روا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ مومنہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا کرتی تھی، اتنا اہتمام کرتے۔ ایک غریب ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ اگر امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھانا چاہے تو پیسے بچھائے۔ محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے، 29 ذوالحجہ آ گئی، اس کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگا۔ جب چاند نکلنے کا وقت آیا تو دروازے پہ آئی، دیکھا فلک پہ چاند نکل آیا، زبان پہ ایک لفظ آ گیا، اے پروردگار اس سال میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے آقا حسین کی فرش عزا بچھاؤں؟ راوی کہتا ہے یہ کہتے کہتے اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، سر اپنی چوکھٹ پہ رکھا، قنوت کی تعریف ہو گئی۔ اسی اسنا میں 2 بیویاں آئیں، انہوں نے آ کے بازو ہلایا، اے بیوی اٹھ، ہم عزاداری میں تیری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پتر ادارو آپ کی مجلس تمام ہو گئی، ہم عزاداری میں تیری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ضعیفہ نے ان دونوں بیویوں کو دیکھا اٹھ کے بیٹھ گئی اور بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں لے گئی۔ راوی کہتا ہے کہ ضعیفہ بڑی حیرت سے ان بیویوں کو دیکھتی تھی، مجالس میں بغیر کہے وہ بیویاں اہتمام میں لگ جاتی تھی۔ اس کو بڑا تعجب تھا کہ یہ کون مخلص ہے جو ہمارے ساتھ عزاداری میں ہمارا حصہ ہوتا ہے۔
जज़ाक अल्लाह खैर जज़ा, इंशाअल्लाह रो के उठेंगे। वो बीवी कहती है कि मैंने देखा पहली मुहर्रम से ही उनकी हालत तगीर है, जैसे किसी शहीद का मसाइब पढ़ा जाता है वो बीवियां बेकरार हो जाती है। 7 मुहर्रम को मैंने देखा कि उन बीवियों का अजीब हाल हो गया, छोड़ दिया तबलीग, बस बनाए नाम विदा लेती और जैसे मसाइब शुरू होता है सीना पीट रोती है। रावी कहता 8 मुहर्रम को उनकी हालत और तगीर हो गई, 15 मुहर्रम आई और बीवियां बेकरार होके रहने लगी, रोने लगी। वो ज़ईफ़ा कहती है जब 10 मुहर्रम को शाम गरीबा की मजलिस बर्पा हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े जाने लगे, तब वो दोनों बीवियां बेकरार होके रोने लगी। सदादारों मजलिस तमाम हो रही है तो मैंने जाके करीब पूछा बीबी खैरियत तो है? कहा बस तू अपनी अज़ादारी में मसरूफ रहे। रावी कहता है 10 मुहर्रम खत्म हुई, 11 मुहर्रम की सुबह हुई, उन बीवियों ने कहा ए हुसैन की अज़ादार अब मुझे रुखसती दे दे। तो उसने कहा जरा 2 मिनट ठहर जाओ। ये घर के अंदर दाखिल हुई, 2 लिबास लेके आई, दोनों बीवियों को देने लगी। ये दोनों बीवियां करबला का रुख करके रोने लगी। फरमाया ए हुसैन तेरी अज़ादारी के सिले में ये तेरी अज़ादार हमें लिबास देती है। जनाब ज़ैनब ने रुख करके कहा भैया मुझे कफन तक न दिला। ये कह के ज़ईफ़ा कदमों से निपट गई। आदि भी बताइए आप कौन है? तो दोनों बीवियों ने कहा मैं हुसैन की दुखिया माँ और ये हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब है। अब जब ज़ईफ़ा की आँख खुली तो देखा दोनों बीवियां गायब हैं। जाके फर्श अज़ा पर लेट गई। हे आका मुझसे खता हो गई जो मैंने इन मुक़द्दस बीवियों से खुदमत देने। ए मेरे परवरदिगार हम सब मजलिस करने वालों को तौफीक अता फरमा कि हमारी फर्श अज़ा पर जनाब ज़ैनब और जनाब फातिमा ज़हरा शरीफ हो और हमारी अज़ादारी उनकी बारगाह में मक़बूल हो। इलाही हमारी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रुमाल जगह जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इस साल माह रज़ा में हमें देने की तौफीक फरमा। परवरदिगार हमारी अज़ादारी का सिलसिला ज़ुहूर हज़रत हुज्जत से मुत्तसिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर हुए ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हो रही है वहाँ पे अज़ादारों की जान माल इज़्ज़त आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार ख़ुसूसन इस मजलिस में जितने भी लोग आए हुए हैं इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा और दिल को सिर को सलामती अता फरमा। इनकी मुश्किलात को दफ़ा फरमा। आखिर में तेरी बारगाह में इल्तिजा है हम सबको बेहतर से बेहतर अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।